سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 5۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو پکارے کسی کو اللہ کے سوا، من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، اس کو جو جواب نہیں دے سکتا اس کا قیامت تک، وهم عن دعائهم غافلون، بلکہ وہ ان کے پکارنے سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو وہی ان کے دشمن ہوں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی آیات، قال الذین کفروا، تو یہ کافر لوگ کہتے ہیں، للحق، حق کے متعلق، لما جاءہم، جب کہ وہ ان کے پاس آ چکا، ھذا سحر مبین، یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ ام یقولون افترا، یا کہتے ہیں کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا۔ قل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تم میرے کسی بھی کام نہیں آ سکتے اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے تم کن باتوں میں گھسے جا رہے ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، وہ کافی ہے بطور گواہ کے میرے اور تمہارے درمیان۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہی بخشنے والا رحم کرنے والا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، ایک اللہ کی توحید اور ایک قرآن کریم کی سچائی اور حقانیت۔ میرا آپ کا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، بگڑی بنانے والا بھی اللہ، مسئلے حل کرنے والا بھی اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ عبادتوں کے لائق، سجدوں کے لائق، نظر و نیاز کے لائق صرف کون ہے؟ شرک کی ایک بدترین صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان
کسی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو مدد کے لیے پکارے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک وہ کام ہے جو ہمارے بس کے اندر ہے، انسان کر سکتا ہے، انسان کی پہنچ میں وہ کام ہے۔ ایسے کاموں میں ایک دوسرے سے مدد لینا دینا یہ تو ثواب کی چیز ہے۔ خود اللہ رب العالمین کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کیا کرو۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی پہنچ سے باہر ہے، بلکہ کسی بھی مخلوق کی پہنچ سے باہر ہے۔ مثلا کسی کو بیٹے دینا، کسی کو بیٹیاں دینا، کسی کو اولاد دینا، کسی کو نہ دینا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلیل کر دینا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ کسی کو نفع پہنچا دینا، کسی کو نقصان پہنچا دینا، موت و حیات، صحت و بیماری، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ اب ان چیزوں کے لیے کوئی کسی کو پکارے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے کہے مجھے اولاد دے دو، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے کہے کہ مجھے صحت دے دو، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے کہے کہ مجھے عزت دے دو، یہ میرے محترم دوستو شرک ہے، یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ ہم اگر کسی بھی معاملے میں پکاریں گے تو صرف کس کو پکاریں گے؟ ہمیں تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت دی ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ ایک نمک جیسی معمولی چیز کی بھی ضرورت پیش آ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارے، اور بھی وہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کا جواب دے ہی نہیں سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کے پکارنے سے بالکل غافل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ اب کوئی بت ہے، کوئی کسی کے سامنے کوئی دعائیاں دے کے کھڑا ہے، اب بت کو کیا پتہ یہ کیا کر، کوئی کسی گائے کے سامنے بین بجا رہا ہے، بھینس کے سامنے بین بجا رہا ہے، تو اس کو کیا پتہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، پکارنے کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ مدد مانگنے کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بڑے ہی بدترین گمراہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکارے جو قیامت تک ان کی پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے، بلکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ پکار ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور مرید بڑے جو ہے ان کو دبا رہا تھا اور ان کی خدمت کر رہا، مالش کر رہا، اور دباندے دباندے مرید نے کیا کہ حضرت صاحب میرا ایک مسئلہ ہے، میں تو دسنا چاہنا۔ حضرت نے کیا دسو؟ نال نیند آ رہی ہو، انہیں مرید نے مسئلہ دسنا شروع کیتا تے نال دبا رہا ہے، ہولی ہولی تے پیر صاحب نو نیند آ گئی، اکھ لگ گئی، انہیں گل مکمل کر لی، تھوڑی دیر بعد اکھ کھلی، کہنے لگے تو کی گل کیتی، میں سمجھ نہیں لگی، دوبارہ دس دے، میں نے سنیا نہیں۔ مرید نے پھر پوچھا کہ حضرت صاحب تسی واقعی نہیں سنیا؟ کہنا جی میں نہیں سن سکیا، میری اکھ لگ گئی سی، میری اکھ کھلی تو تیری گل ختم ہو گئی، لے ہون سنا۔ تو وہ کہنے لگا بھی ہون سنان دا فائدہ کوئی نہیں، تھوڑی اکھ نہیں کھلی، میری اکھ کھل گئی۔ جے تسی ستے نہیں سن سکتے تو جیڑا وہ مریا پیا انہیں میری کی سننی؟ سننے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے پکارے صرف کس کو؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک تو یہ غافل ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ان کو، جن کو یہ پکارے جواب نہیں دے سکتے۔ پھر فرمایا جب قیامت قائم ہوگی
اذا حشر الناس، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو کانوا لہم اعداء، یہی ان کے دشمن بنے ہوں گے۔ وہ کہیں گے ہمیں تو پکارا ہی نہیں۔ اب مشرکین عرب فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، تو فرشتوں کا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نقل کیا کہ فرشتے کہیں گے یا اللہ ساڈی کوئی عبادت نہیں کی تھی نا، ہمیں ہماری ہی عبادت کی، عبادت کے لائق تو اللہ صرف تو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم نے کیا۔ آج عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگتے ہیں، ان کو خدا بنائے ہوئے، صلیب کی پوجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ثالث و ثلاثہ، وہ تین خداؤں میں ایک ہے، وہ تین کو ملا کے ایک بناتے، ہم نے تھوڑی ترقی کی اور پانچ کو ملا کے ایک بنا دیا، وہ تین کو ملا کے ایک بنا رہے۔ اب عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگتے، ان سے دعائیاں کرتے، ان کو پکارتے، ان کی عبادت کرتے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پوچھے گا کہ آپ کی عبادت کرتے تھے، آپ نے ان کو کہا تھا میری عبادت کریں، آپ نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو معبود بنائیں۔ تو وہاں اللہ پاک نے ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی، میرے لیے اس کی اجازت نہیں کہ میں کہوں کہ میری عبادت کرو، میں تو ان کو کہتا رہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ تو یعنی جن کی یہ عبادت کرتے تھے وہ بھی کہیں گے جی ساڈے نہیں ہے گئے، یہ ہمارے نہیں ہیں، بلکہ جن کو یہ خدا بنا رہے، اللہ کو چھوڑ کے خدا بنا رہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جن بتوں کو، جن مورتیوں کو، جن مجسموں کو تم پوجتے ہو اللہ کے نیک بندوں کے سوا، یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ معبود بھی، یہ دوسری چیزیں بھی، یہ سب جہنم میں جائیں گی۔ انہوں نے تمہارے کیا کام آنا؟ یہ تمہارا گریبان پکڑیں گے، تمہارے دشمن ہوں گے اور کہیں گے کہ اللہ انہوں نے ہماری کوئی عبادت نہیں کی، انکار کر دیں۔ تو بتاؤ پھر وہاں کون کام آئے گا؟ اور جس نے کام آنا ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے، جس نے ہماری دستگیری کرنی ہے، جو ہمارا غوث ہے، جو ہمارا فریاد رس ہے، جس نے ہمیں بچانا ہے، وہ تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ سارے مل کے بولے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو کسی اور کو کیوں پکاریں؟ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ سمجھنے کی بات ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، اختلاف کی بات نہیں ہے، ہمارے سمجھ کی بات ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ اور ایک دوسرا بڑا اختلاف مشرکین عرب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ وہ اس قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ اللہ پاک فرماتے اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، جب ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہماری کھلی ہوئی آیات، واضح نشانیاں۔ قرآن کریم کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے اور کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اس کا حرف حرف بول کے بتا رہا ہے کہ میں کسی اور کا بنایا ہوا نہیں، میں کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہوں، میں کس کا بنایا ہوا ہوں؟ اللہ کا بنایا ہوا۔ اتنی کھلی ہوئی آیات اللہ فرماتے جب سنائی جاتی تو ان کافروں کا جواب کیا ہوتا؟ قال الذین کفروا للحق، یہ کافر لوگ حق کے متعلق کہتے، جب حق آ چکا ہوتا کیا کہتے؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کریم دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے، تلاوت کرتے تو پاک دل، صاف دل، شیشے جیسے دل اس کلام کو سن کے متاثر ہو جاتے اور ان کے دل کی دنیا بدل جاتی۔ اور جب وہ ہدایت پہ آ جاتے تو یہ کافر کہتے جی جادو کر دیتا ہے، اس کلام کے اندر جادو ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ایسے ہیں جنہوں نے صرف قرآن کریم سنا اور ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔
اللہ کرے قرآن کریم ہمارے بھی دل کی دنیا بدل دے، ہم بھی قرآن سنتے ہیں، صبح و شام سنتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کے اوپر بھی قرآن کا اثر ڈال۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے اسلام کے دشمن تھے، جس کام کے لیے کوئی تیار نہیں تھا اس کام کے لیے حالت کفر میں بھی کون تیار ہوا تھا؟ عمر ہی تیار ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آتا ہوں، نعوذ باللہ من ذلک، آپ کا شکار کرنے جاتا ہوں۔ لیکن قرآن کی آیتیں سنی تو عمر خود شکار ہو گیا اور عمر خود ڈھیر ہو گیا۔ اللہ کا کلام کانوں میں پڑا تو عمر کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ تو جب ایسے حالات عرب کے مشرک دیکھتے، ابو جہل اینڈ کمپنی دیکھتی، تو وہ کیا کہتے کہ یہ کلام جو ہے یہ جادو ہے، ھذا سحر مبین، یہ جادو ہے۔ اور کبھی کیا کہتے، یقولون افترا، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، افتراہ، اس نے خود گھڑا ہے۔ قرآن کریم نے کئی جگہ پہ اس کا چیلنج کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا سکتے ہو تو تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ تم بنا کے لے آؤ، تم بھی تو عربی ہو، تم بھی تو فصیح و بلیغ ہو، تمہیں بھی تو اپنی زبان پہ بڑا ناز فخر ہے، اگر یہ بنا سکتا ہے تو تم بھی بنا لو، ایک سورت ہی بنا لو، ایک آیت ہی بنا لو۔ قرآن نے چیلنج کیا لیکن نہیں بنا سکے، کوشش بھی کی، زور بھی لگایا، اکٹھے بھی ہوئے، سر جوڑ کے بھی بیٹھے، لیکن قرآن کی ایک آیت جیسی آیت بھی بنا نہیں سکے۔ اور قرآن کریم کا چیلنج آج بھی موجود ہے، آج کی باطل دنیا کو بھی اللہ کا چیلنج ہے کہ سارے کام چھوڑیں، سر جوڑ کے بیٹھے، قرآن کی آیت جیسی ایک آیت بنا کے لیں۔ آج کا انسان کر کے دیکھ لے، نہیں کر سکتے۔ فرمایا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں اگر میں نے اس کو خود بنایا اور خود بنا کے میں نے کہہ دیا یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے ذمے کوئی غلط چیز لگانا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ پکڑے گا نہیں کہ میرے متھے کیوں غلط چیزیں لگائیں۔ اگر اللہ مجھے پکڑے گا تو فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تم میرے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے اللہ کے مقابلے۔ میں نے غلط کیا ہے تو میں بھگتوں گا نا، تمہیں تو نہیں کہوں گا کہ تم آ کے میری جگہ بھگتو۔ اگر میں نے قرآن خود بنا کے اللہ کے ذمے لگا دیا تو اس کا قصوروار کون ہے؟ وہ میں ہوں، تمہیں خطرے کی کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہے اور یقیناً اللہ کا کلام ہے تو پھر یاد رکھو اللہ کو پتہ ہے، ہوا اعلم، وہ سب جانتا ہے، بما تفیضون فیہ، کہ تم کن گندے کاموں میں گھسے جا رہے۔ وہ میری بھی حالت کو جانتا ہے، تمہاری بھی حالت کو جانتا ہے، میرے اخلاص کو بھی جانتا ہے، تمہارے انکار کو بھی جانتا ہے، وہ میری محنت کو بھی جانتا ہے، تمہاری عداوت و دشمنی کو بھی جانتا ہے، وہ میرے قرآن کریم کے پھیلانے اور تبلیغ کرنے کو بھی جانتا ہے، تمہارے مخالفت کرنے اور روڑے اٹکانے کو بھی جانتا ہے، اس کو سارے حالات کا علم ہے۔ اور مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تمہاری حمایت اور مدد لینے کی ضرورت نہیں۔ کفا بہ شہیداً بینی و بینکم، میری گواہی کے لیے میرا اللہ کافی ہے، وہی مجھے گواہ، وہی میری نبوت کا گواہ، وہی میری صداقت کا گواہ، وہی میری امانت دیانت کا گواہ۔ مجھے تمہارے درمیان، اپنے درمیان کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں، میری گواہی کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی۔ فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سوال ذہن میں آئے گا کہ جب کافر اتنے مخالف، اتنے ضدی، اتنے ہٹ درم اللہ کے سچے نبی کی مخالفت کر رہے، اللہ کے سچے کلام کو جادو قرار دے رہے، تو اللہ ان کو کیوں نہیں پکڑتا؟ اللہ ان کی گچھی کیوں نہیں مروڑتا؟ تو فرمایا کہ وہ غفور ہے، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے مجرم کو فوراً نہیں پکڑتا،
وہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن پھر جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر وہ کمزور اور نہتے افغانیوں سے دنیا کی سپر پاور کو ذلیل کروا کے رکھ دیتا ہے، پھر وہ دکھا دیتا ہے کہ میں کیسے پکڑتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، قرآن کا پیغام توحید کا پیغام ہے، قرآن کریم کا پیغام اللہ کے ایک ہونے کا پیغام ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام توحید کا پیغام ہے۔ اس پیغام کو ہم سینے سے لگائیں، دنیا میں بھی ہمیں عزت ملے گی، آخرت میں بھی ہمیں نجات ملے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توحید کی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن